ہم بات کریں گے اس وقت دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی سے جو ہمارے ساتھ آن لائن پر موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، بھارت کی جانب سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جو چار اہم ترین پہلو ہیں اس ایک انتہائی اہم اور کشیدہ صورتحال کے، وہ یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 77 سال میں ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہی ہمارے بزدل دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، چاہے وہ 1965 کی صبح ہو، چاہے وہ پلوامہ کی رات ہو، وہ ہمیشہ رات کی تاریکی میں یہ بزدل دشمن جو ہے ہمارے سویلین ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس طرح پاکستان کے وزیر دفاع نے کل کہا تھا، پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نے کہا تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس معلومات بالکل 100% ایکوریٹ تھی، کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ حملہ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو فضائیہ ہے وہ مکمل طور پہ اس کے لیے تیار تھی۔ اس لیے جیسے ہی یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، انہوں نے 9 ٹارگٹس کا بتایا ہے، لیکن جیسے ابھی چند سیکنڈ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا ہے کہ آلریڈی ہمارے شاہین جو ہیں وہ اپنے دشمن پر جھپٹ رہے ہیں، اور اس وقت ان کو فوری طور پہ دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ ایک ایسا جواب ہوگا جو پاک فضائیہ کی تاریخ کے عین مطابق انتہائی بھارت کے لیے شرمندہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ دندان شکن بھی ہوگا، جو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ داخلی سطح پہ اپنی 56 انچ کی چھاتی کو اور چوڑا کریں اور عالمی سطح پہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ پیش کریں، تو آپ یقین کیجئے کہ اگلے چند منٹوں کے اندر پاک فضائیہ ان کی یہ تمام خواب، ان کے یہ تمام غرور مٹی میں ملا دے گی۔ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی اس وقت اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی بھرپور دفاعی صلاحیت سے متعلق بات کی ہے، اور بھارت کی اس بزدلانہ اور شرمناک کارروائی کا کس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق انہوں نے بات کی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت نے 5 مقامات پر، کوٹلی، احمد پور شرقیہ، مظفر آباد، باغ اور مرید کے مقام پر حملہ کیا ہے۔ یہاں پر میزائل داغے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بزدلانہ کارروائی میں بھارت کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے بھارت کی اس بزدلانہ شرمناک کارروائی کے جواب میں بھرپور جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سید محمد علی صاحب، بھارت کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے تھے، اس پر پہلے بھی اس کو بین الاقوامی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں مل رہی تھی، اور پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی کئی ممالک کی جانب سے، چین کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس بات پر زور دیا کہ بھارت امن کے لیے اقدامات کرے، جنگ کا رستہ نہ چنے، اور پاکستان نے یہ پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کروائی جائے عالمی سطح پر، اس میں پاکستان شریک ہوگا اور اس کا خیر مقدم کرے گا، لیکن نہ بھارت کی جانب سے کوئی ثبوت فراہم کیے گئے، نہ ہی پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا کوئی جواب دیا گیا، اور اب اس طرح سے حملہ کیا ہے کہ پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے بھارت۔ دیکھیں، میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں عالمی برادری کو بھی اور ہماری قوم کو بھی کہ 3 ڈومینز میں پچھلے 12 دنوں میں ہم نے بھارت کو ناکن چنے چبوائے تھے، چاہے وہ انفارمیشن ڈومین ہو، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے معاشی محاذ ہو، اور اب جو دفاعی محاذ پہ اس نے پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی غلطی کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت 6 سال قبل کے مقابلے میں پاک فضائیہ کہیں زیادہ منظم، کہیں زیادہ ٹرینڈ اور کہیں زیادہ ویل اکوپڈ ہے، اور بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکنیکل اعتبار سے بھی ہمارے پاس سپیریورٹی ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت چند منٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے اور آپ سنیں گے کہ بھارت کے اہم ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ ان کی فضائیہ کے ایکسپیکٹیشن کے باوجود نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پلوامہ کے مقابلے میں اس دفعہ 3 چیزیں مختلف ہیں۔ پہلی بات، ہمارے جو اس وقت ڈی جی آئی ایس تھے، آپ جانتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر، وہ اب آرمی چیف ہیں، اس دفعہ ہم نے صبر و تحمل دکھایا۔ اس دفعہ ہم اپنی کمزوری کو، ہم اپنے امن پسندی کو کمزوری سے تعبیر نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات، آج ہماری فضائیہ 4.5 جنریشن طیاروں سے لیس ہے، ہمارے پاس JF-17 بلاک 3 ہے، ہمارے پاس J-10C ہے،